بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورۃ التوبہ آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 34 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ بہت سے اہل علم اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو سیدھی راہ سے روکتے ہیں اور جمع کرتے ہیں چاندی اور سونا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب ایسے لوگ کہ جن کے پاس مال تو ہے لیکن وہ اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غرباء فقراء مساکین پہ خرچ نہیں کرتے، جو حق اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى، روز قیامت گرم کیا جائے گا، علیہا فی نار جہنم، جہنم میں اس مال کو، یعنی جو سونا اور چاندی ان لوگوں نے جمع کر رکھا ہے اسے خوب تپایا جائے گا، اور جب وہ صحیح گرم ہو جائے گا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، فَتُكْوَى بس داغا جائے گا، بِهَا اس مال کے ذریعے سے، جِبَاهُهُمْ ان کی پیشانیاں، وَجُنُوبُهُمْ اور ان کے پہلو، وَظُهُورُهُمْ اور ان کی پشتوں کو، یعنی یہ مال ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کا حق ادا نہیں کرتے، تو وہی مال ان کے لیے اژدہے کی صورت میں عذاب بن کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال مختلف احادیث میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مال دیا ہے اور مال نصاب کو پہنچ جائے، اور نصاب مقرر ہے کہ مثال کے طور پر اگر سونا ہے وہ 7.5 تولے اس کے پاس موجود رہے، اور دوسری شرط اس میں سال بھر اس کے پاس رہنا ہے، یعنی اگر سال سے کم اس کے پاس یہ مال رہا ہے اور سال سے پہلے ہی خرچ ہو گیا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی ہے 52 تولے، اگر اس کی مقدار پہنچ چکی ہے تو پھر اس میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یا اس کے پاس اضافی پیسے ہیں جو اس نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے وہ بینک میں ہیں، اور پھر اس پر وہ لازم ہے کہ وہ اس میں سے سال پورا ہونے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ ساری صورتیں ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے جانور رکھ رکھے ہیں اور بکریوں کی تعداد 40 ہو جائے، بھیڑوں کی تعداد 40 ہو جائے تو پھر اس میں سال کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر اس نے گائے بھینس رکھی ہوئی ہے اور اس کی تعداد 30 ہو جاتی ہے اور سال بھر یہ تعداد قائم رہتی ہے تو پھر اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہی ساری صورتحال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ ایک فریضہ ہے، ایک حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر مقرر کر دیا ہے، اگر وہ اس کو ادا کرتے ہیں تو اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے، اور اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتے تو روز قیامت یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس مال کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پشتوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا، اور ساتھ پھر کہا کیا جائے گا، ھذا ما کنزتم، یہ ہے جسے تم جمع کیا کرتے تھے، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہاری دولت ہے جسے تم نے جمع کر کر کے رکھا ہوا تھا، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے ہی، تو تم نے اپنے لیے رکھا تھا، آج یہ تمہارے لیے ہی باعث عذاب بنا ہوا ہے۔ آج کل تم اس کو سنبھال کے رکھتے تھے، آج تم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ فَذُوقُوا پس چکھو، مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ جو تم جمع کیا کرتے تھے، جو تم جمع کرتے تھے اور جمع کر کر کے گنا کرتے تھے اور رکھا کرتے تھے، تو یہ اس وجہ سے اب تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک اور سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالہ وعددہ، کہ ایسا شخص اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا رہتا ہے اور اس کے بڑھنے پر خوش ہوتا رہتا ہے
اور اس میں سے فقراء، مساکین، محتاجوں اور جن لوگوں کا حق بنتا ہے ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ مال عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو بہرحال مال اچھی چیز ہے تب تک جب انسان اس کا حق ادا کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا حق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ مال دنیا میں بھی اس کے لیے خیر کا باعث نہیں رہتا، اور آخرت میں تو پھر عذاب کا ہی ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مال دے اور پھر اس مال کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ ان یقیناً عدت الشہور مہینوں کی گنتی، شہر کی جمع شہور، عند اللہ اللہ کے نزدیک، 12 شہرن 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جب سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ سورہ توبہ میں مشرکین سے برات اور ان سے جہاد کے درمیان قاتل الذین لا یؤمنون باللہ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، فذوقوا ما کنتم تکنزون، 7 آیات میں اہل کتاب سے قتال اور ان کے تینوں سربراہ طبقات، احبار، رہبان اور مالدار لوگوں کا بگاڑ کا ذکر اور مذمت کرنے کے بعد اب ان آیات میں مشرکین کی کچھ مزید خرابیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ کی طرح مشرکین عرب بھی اللہ کے احکامات بدلنے کے لیے ہیلہ سازی کیا کرتے تھے۔ مثلا آسمان اور زمین کے پیدائش کے دن سے تمام ادیان میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مہینے اور سال شمسی حساب یعنی سورج کے بجائے قمری حساب یعنی چاند کے لحاظ سے معتبر سمجھے جاتے تھے، اور تمام عبادات میں یہی تاریخیں ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا، کیونکہ چاند کی حالت کا روزانہ بدلنا تاریخ کے تعین میں اتنا واضح اور آسان ہے کہ آبادیوں کے علاوہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں بھی رہنے والے لوگ کسی کیلنڈر کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی بخشی اور چاند کو بھی، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کر دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتگی اور حساب کتاب۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا، لیکن پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام شرعی احکامات قمری کے حساب سے کے مطابق تو رکھ دیے، جس میں بہت سی اور بھی حکمتیں موجود تھیں، اور یہ عبادات ہر سال میں ایک ہی موسم میں نہ آتی تھیں بلکہ بدل بدل کر آتی تھیں، ورنہ کسی علاقے میں روزے ہمیشہ گرمی میں آتے اور کہیں ہمیشہ سردی میں۔ تو قمری حساب کی وجہ سے یہ ترتیب چینج ہوتی رہتی ہے، اور حج میں بھی اسی طرح ہوتا کہ وہ مختلف موسموں میں آتا تاکہ مسلمان سختی اور نرمی دونوں حالتوں میں روزہ، حج اور اللہ کے دوسرے احکامات کی عادت ڈال سکیں۔ قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، اور سال 12 ماہ یعنی 354 یا 55 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ شمسی سال 365 دن کا اور 1 دن کے چوتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے 12 ماہ میں کوئی 30، کوئی 31 اور فروری کا 28 دن کا، اور ہر چوتھے سال 29 دن کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو شمسی سال کا ہر ماہ اور دن اپنے مقرر موسم میں ہی آتا ہے۔ قمری مہینوں میں 4 ماہ کو دین ابراہیمی میں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا تھا، جس میں کسی قسم کی لڑائی حرام تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے جانی دشمنوں کو بھی دیکھ لیتا، اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا، تو وہ اس میں قتل نہ کرتا۔ ان میں 3 مہینے مسلسل تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تاکہ حج کے ایام میں ان میں سے 1 ماہ پہلے اور 1 ماہ بعد پورے عرب میں لوگ حج کے لیے بے خوف اور پرامن ہو کر حج کے لیے آ سکیں۔ تو اس لیے فرمایا
کہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، منہا ان میں سے اربعۃ 4 مہینے ہیں، حرم حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہونے کی اصرات اس لیے فرمائی کہ مشرکین عرب حج کو شمسی سال کی طرح ہر سال ایک ہی دن یعنی خوشگوار موسم میں ادا کرنے کے لیے قمری مہینوں کے سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے کبھی قمری سال میں اضافہ کر کے اسے 13 یا 14 ماہ کا کر لیتے اور اسے کسیبہ کہتے تھے، اور یہ بھی نسی کی ایک صورت تھی، یعنی حرمت والے مہینے اپنے اصل مقام سے مؤخر ہو جاتے اور حلال مہینوں کو وہ حرمت والا قرار دے دیتے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس سال اتفاق سے حج اپنے اصلی دن یعنی قمری لحاظ سے 10 ذی الحجہ کو ادا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حج اور اسلام کی دوسری تمام عبادات قمری تاریخ کے مطابق اصل وقت میں ہی ادا ہو رہی ہیں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ زمانہ گھوم کر پھر اپنی اصل پر آ گیا ہے، جو اس دن تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور مزل قبیلے کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اسے مزر کا رجب اس لیے قرار دیا کہ بنو ربیعہ رمضان کو حرمت کا مہینہ قرار دیتے تھے، اور بنو مزر اصل رجب کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہونے کی تصریح بیان فرما دی۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا، پس تم ظلم نہ کرو، فیہن، ان دنوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دنوں کے علاوہ یعنی ان حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزوں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح کچھ مقامات کو مرتبہ اور مقام زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے، جس طرح مکہ ہے، مدینہ ہے، بیت المقدس ہے، یا مساجد ہیں، یا رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اسی طرح یہاں پر خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وقاتل المشرکین، اور قتال کریں مشرکوں سے، کافتن، ہر حال میں، کما یقاتلونکم کافتن، جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں۔ تو یاد رہے کہ اگر کافر ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں کرتے اور وہ مسلمانوں سے جنگ شروع کر دیتے ہیں ان مہینوں میں، تو پھر مجبوراً مسلمانوں کو بھی ان کا جواب دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرمت کے مہینوں میں کافر اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہیں تو مسلمان بالکل ہی ہتھیار ڈال دیں اور اس نقصان کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ ایسا نہ کریں، بلکہ اگر وہ تنگ کرتے ہیں، ان کی طرف سے ابتدا ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، مع المتقین، متقین لوگوں کے ساتھ ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اہل تقویٰ ہیں، یقینی بات ہے وہ ایسا کام نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی چیز مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر اس میں مجبوراً اس کا جواب دینا ہوگا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ ان سے قتال نہ کریں، جنگ نہ کریں مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ سے لڑنا شروع کر دیں، یعنی بیت اللہ کی حدود ہے، وہاں لڑنا جائز نہیں ہے، جہاد کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کافر وہاں پر بھی آپ پر حملہ کر دیتے ہیں مسلمانوں پر، تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احکام قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔